الثاني فكما إذا قال المؤلف في دليله هذا إنسان ويقول السائل لا نسلم ذلك لما لا يجوز أن يكون أبيضا فالسند وهو قوله أبيض أعم من وجه من عدم كونه إنسانا لأنه يوجد وقوله أبيض مع كونه إنسانا أيضا كما يوجد مع عدمه وكذلك عدم كونه إنسانا يوجد مع كونه أبيض ومع عدمه ولا يخفى عليك أن إبطال السند العام مطلقا يفيد إثبات المقدمة الممنوعة فإنه إذا بطل عدم كونه ضاحكا بالفعل ثبت كونه إنسانا وليس أي سند العام بسند في الحقيقة لأنه لا يقوي المنع في الحقيقة وإن كان يقوي تحقيقا لمعنى العموم ولعدم كونه سندا في الحقيقة لا يدفع وإلا فربما يكون العام لازما للخاص فإبطاله يفيد لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم كما عرفته في بيان حد السند والسند المساوي أن لا ينفك أحدهما عن الآخر في صورة التحقق والانتفاع يعني كلما يوجد وينعدم السند يوجد وينعدم انتفاع المقدمة الممنوعة وكلما يوجد وينعدم الانتفاع يوجد وينعدم السند مثلا أن يجعل المؤلل قوله هذا إنسان مقدمة لدليله فيقول المانع لا نسلم ذلك لما لا يجوز أن يكون لا إنسانا فكلما تحقق عدم كونه إنسانا تحقق كونه لا إنسانا وكلما انعدم وكلما تحقق كونه لا إنسانا تحقق عدم كونه إنسانا ومتى انعدم وفي بيان المصنف قدس سره الأقسام الثلاثة حسن حيث ذكر الأول والثالث بسورة الحمل صريحا والثاني ضمنا لأنهما سندان في الحقيقة ومقويان للمنع على التحقيق بخلاف الثاني حيث تقويته لتحقق معنى العموم فحسب. اب یہ فرماتے ہیں کہ وہ اما الثانی جو عام خاص من وجہن ہے سند اور منع کے درمیان میں جب نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو سند عام ہو مطلقاً تو اس کی بات تو ختم ہو گئی. اب دوسری قسم کی عام من وجہن تو کہتے ہیں میاں فکما اذا قال المعلل فی دلیلہ عام من وجہن کی مثال دیتے ہیں جو معلل اپنی دلیل میں یوں کہتا ہے کہ ھذا انسان تو سائل جواب میں کیا کہتا ہے کہ لا نسلم ذلک یہ تو منع ہو گیا لما لا يجوز ان يكون ابيضا لما لا يجوز ان يكون ابيضا تو یہ کون ابیضا اور عدم الانسان منع کیا ہے عدم الانسان کیونکہ اس نے کہا انسان نا اس نے کیا لا نسلم تو مطلب کیا ہوا لا انسان عدم الانسان تو عدم الانسان اور کونہ ابیضا ان دونوں یہ کونہ ابیضا کیا ہے سند اور عدم الانسان کیا ہے منع دونوں کے درمیان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے عدم انسان کے درمیان اور کونہ ابیض کے درمیان میں عموم خصوص وہو کونہ ابیض اعم من وجہن من عدم کونہ انسان ہمیں آئیے کونہ ابیض یہ اور عدم انسان دونوں کے درمیان میں کون سی نسبت ہے من وجہن لأنه يوجد كونه ابيض مع كونه انسانا ایسا کیونکہ عدم انسان کی نقیض کیا ہے انسان تو ابیض کیا انسان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا اس کی نقیض کے ساتھ تو اس کے بغیر پایا گیا نا عدم انسان کے بغیر کما یوجد مع عدمہ جیسے عدم الانسان کے ساتھ پایا جاتا ہے انسان کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے تو عدم الانسان بھی ابیض ہوتا ہے یہ بطخ نہیں عدم انسان تو ابیض نہیں دونوں جمع ہو گئے لیکن انسان کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے نا انسان بھی تو ابیض ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو جب انسان کے ساتھ ابیض پایا گیا تو عدم انسان کے بغیر پایا گیا نا نہیں سمجھ آئی تو فید انسان جب تمہیں مل گیا کہیں
تو وہ عدم انسان کے بغیر ابیض پایا گیا کیونکہ اس کی نقیض کے ساتھ پایا گیا. وَكَذَلِكَ عَدَمُ كَوْنِهِ إِنسَانًا يُوجَدُ مَعَ كَوْنِهِ أَبْيَضَ. دیکھو عدم کونی انسان، عدم انسان پایا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ ابیض کے ساتھ. عدم انسان ابیض کے ساتھ پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا. یہ بطخ کیا تو میں یہ اچھا وہ مع عدمی ہی، اور عدم انسان عدم ابیض کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. عدم انسان عدم ابیض یہ بحث نہیں ہے. عدم انسان بھی ہے تو عدم ابیض بھی ہے، کالی بین سے ایسوں میں. تو یہ عموم خصوص من وجہین کی نسبت تین مادے چاہیے نا، تو تینوں مادے متحقق ہوئی کہ نہیں؟ اچھا تو یہ ہے مثال کہ جب سند اور منع کے درمیان میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت. اب یہ فرماتے ہیں ولا یخفا سے کیمیا اگر سند اور منع کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیا مطلب؟ یعنی سند عام مطلقاً ہے، سند منع سے عام مطلقاً ہے، تو پھر تو کہتے ہیں یہ اس کو اگر آپ باطل کریں گے نا، اس عام کو سند کو جو عام مطلقاً ہے، اگر اس کو باطل کرو گے تو یفید اثبات المقدمۃ الممنوعۃ، مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا. دیکھو کہ جب سند عام مطلقاً ہے کس سے؟ منع سے، تو عام کو تم نے باطل کر دیا. حیوان کو جب باطل کرو گے تو انسان باطل نہیں ہوگا، تو خاص بھی منع باطل ہو جائے گا. تو جب منع باطل ہو جائے گا تو مقدمہ ممنوع ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں یہ ایسا اگر سند ایسی ہے کہ وہ عام مطلقاً ہے تو اس کے ابطال سے تو مقدمہ ممنوع ثابت ہو جائے گا، یعنی اس کے ابطال میں فائدہ ہے. فإنه إذا بطل عدم كونه ضاحكا بالفعل ثبت كونه إنسانا. جب عدم ضاحک بالفعل، عدم ضاحک باطل کر دیا تو کیا ثابت ہو گیا؟ انسان. سمجھائیے. تو اس لیے کہتے ہیں میاں اگر سند عام ہے مطلقاً کس سے؟ منع سے، تو اس کے ابطال میں تو فائدہ ہے کہ معلل اگر اس کو باطل کرے گا نا تو اس کا مقصود حاصل ہو جائے، مقدمہ ممنوع ثابت ہو. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ أَيِ السَّنَدُ الْأَعَمُّ بِسَنَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ. یہ بات یاد رکھو کہ جو سند منع سے عام ہوتا ہے، کہتے ہیں حقیقتاً یار وہ سند ہی نہیں، سند ہے حقیقت. فی الجملہ کہیں سند بنے گا، یعنی فی بعض الافراد ممکن ہے سند بن جائے، لیکن حقیقتاً وہ سند نہیں ہے. کیونکہ دیکھو جو سند منع سے عام ہے تو سند کس لیے ہوتا ہے؟ منع کی تقویت کے لیے. پڑھا ہے نا؟ منع کی تقویت کے لیے. تو عام اگر ثابت کر لو گے تو عام کے اس بات سے خاص ثابت ہوتا ہے. حیوان ثابت کر لو تو انسان ثابت ہو جائے گا. تو سند تو ہوتی ہے کس لیے؟ تاکہ منع کو تقویت دے. تو یہاں منع کو کوئی تقویت حاصل ہو گئی؟ کچھ نہیں. اس لیے کہتے ہیں میاں کہ حقیقت میں یہ سند نہیں، لأنه لا يقوي المنع في الحقیقت، کیونکہ سند تو ہوتی وہی ہے جو منع کو طاقت دے، تقویت دے، تو یہ تو نہیں دیتا. عائشہ میں
وَإِنْ كَانَ يُقَوِّي تَحْقِيقًا لِمَعنى الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ يُقَوِّي فِي الْجُمْلَةِ تحقیقاً لمعنى العموم، چونکہ وہ عام تو ہے نا، کس سے؟ منع سے، تو اب اس کے عموم کو کیسے ثابت کرو گے کہ تم کہو گے یار یہ منع کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اور منع کے بغیر بھی پایا، تو منع کے ساتھ تو پایا گیا نا، تو فی الجملہ تو تقویت دے دے گی، لیکن تحقیقاً اور حقیقتاً وہ فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عام کے اس بات سے خاص علی الاطلاق ثابت نہیں ہوتا، کبھی تو ثابت ہو جائے گا لیکن وہ تو شاذ و نادر ہو۔ عائشوں میں اچھا وَلِعَدَمِ كَوْنِهِ سَنَدًا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُدْفَعُ، ہاں کہتے چونکہ حقیقتاً وہ سند ہی نہیں، اس لیے نظار کہتے ہیں کہ بھئی سند کے اوپر سند کے ابطال پر دلائل نہ دو، سند کو دفع نہ کرو، کیونکہ حقیقت سند ہی نہیں ہے، وہ جو عام ہے وہ سند ہی نہیں ہے، تو اس نے جب منع کو کوئی تقویت ہی نہیں دی ہے تو اس کا تو وجود اور عدم برابر ہے، تو اگر تم اس کے ابطال کو اس کو دفع کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ تو کوئی فائدہ ہوا؟ ایسے ہی وقت ضائع کیا تم نے۔ عائشہ میں وَإِلَّا فَرُبَمَا يَكُونُ الْأَعَمُّ لَازِمًا لِلْخَاصِ، کہتے یہاں جو معتبر ہے فن مناظرہ میں وہ جمی مواد اور جمی صورتوں میں اعتبار ہے، بعض صورتوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قوانین منطق کلیہ ہوتے ہیں، اور اگر کلیت سے قطع نظر کرو تو بعض صورتوں میں تو ہو سکتا ہے یار کہ عام کبھی خاص لازم بھی ہوتا ہے کس کو؟ خاص کو۔ جب عام خاص کا ذاتی ہو، اب بتاؤ وہ عام خاص سے جدا ہو سکتا ہے؟ جیسے حیوان ہے اور انسان ہے، یہ حیوان انسان کا ذاتی ہے، تو جب انسان پایا جائے گا تو حیوان پایا جائے گا کہ نہیں؟ لازم نہیں ہے اس کو، وجود میں لازم ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو اس کا ذاتی ہے لیکن وجوداً اس کا لازم ہے۔ لیکن یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا میاں، ہر عام تو خاص کو لازم نہیں ہوتا۔ عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تو فَرُبَمَا يَكُونُ الْأَعَمُّ لَازِمًا لِلْخَاصِ، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ عام خاص کو لازم ہوتا ہے، فَإِبْطَالُهُ يُفِيدُ، تو اب اگر ایسی صورت ہو تو پھر تو اس کا ابطال فائدہ مند ہے، کیونکہ لازم کو جب باطل کرو گے تو مظلوم باطل نہیں ہوگا، تو جب عام لازم ہے اس عام کو اگر تم باطل کر دو گے تو لازم کو باطل کر دیا نا، تو مظلوم باطل ہو جائے گا، تو فائدہ تو ہو گیا۔ لیکن یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا میاں، تو قواعد کیا ہوتے ہیں؟ کلیہ، یہ تو جزیہ ہو گیا، لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم كما عرفته في بیان حد السند۔ عائشوں میں یہ تو بات ہو گئی ختم، دو قسم ذکر ہو گئے سند کے، سند اخص من المنع اور سند اعم من المنع، تیسری قسم بتاتے ہیں، اعم کی پھر دو قسمیں ہوگی آپس میں، لیکن وہ ایک قسم کے اعتبار سے ہے نا، سند اخص سند اعم۔ اب سند مساوی کہتے ہیں میاں والسند المساوی اللہ ينفك احدهما عن الاخر في صورت التحقق والانتفاع، سند مساوی اس کو کہیں گے کہ منع اور یہ سند ایک دوسرے سے منفک نہیں ہو سکتے، منع متحقق ہے تو سند بھی، منع منتفی ہے تو سند بھی، سند متحقق ہے تو منع بھی متحقق ہے، سند منتفی ہے تو منع بھی، اس کو کہتے ہیں مساوی۔ عائشوں میں یعنی کل ما یوجد وینعدم السند یوجد وینعدم انتفاع المقدمة الممنوعة، وکل ما یوجد وینعدم الانتفاع یوجد وینعدم السند۔ مثلا مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ان یجعل المعلل، کہ جو معلل ہے
وہ کہتا ہے کہ ھذا انسان، یہ ھذا انسان کو اس نے دلیل کا مقدمہ بنا دیا، ھذا انسان صغرا بنا دیا. فرض کرو تو معنی کیا کہتا ہے کہ لا نسلم ذالک، ہم یہ نہیں مانتے. لما لا يجوز ان يكون لا انسانا. اب دیکھو منع کیا تھا آدم الانسان، منع کیا تھا، اس نے کہا تھا ھذا انسان، تو معنی نے منع کر دیا کیا لا نسلم. لا نسلم کیا مطلب آدم الانسان، منع کیا ہو گیا آدم الانسان، سند کیا ہو گیا لا انسان. دونوں متساویین ہیں کہ نہیں؟ جہاں آدم الانسان پایا جائے گا لا انسان بھی پایا جائے گا، جہاں آدم الانسان منتفی ہوگا لا انسان بھی. ہاں جہاں لا انسان پایا جائے گا آدم الانسان پایا جائے گا، جہاں لا انسان منتفی ہوگا منتفی ہوگا. تو دونوں متساویین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وَكُلَّمَا تَحَقَّقَ عَدَمُ كَوْنِهِ إِنسَانًا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ لَا إِنسَانًا وَكُلَّمَا انعدم انعدم وَكُلَّمَا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ لَا إِنسَانًا تَحَقَّقَ عَدَمُ كَوْنِهِ إِنسَانًا وَمَتَى انعدم انعدم. یہ تساوی سند اور منع کے درمیان میں تساوی کی مثال. یہ بات ختم ہو گئی. اب شارح فرماتے ہیں کہ یار ماتن بھی بڑا عجیب آدمی ہے، ہاں بڑا زیرک آدمی ہے. یہ صحیح سند کہتے سند کا ذکر انہوں نے اس بحث میں کر دیا، اس مبحث خامس میں. لیکن دیکھو کس حسین انداز سے کیا. ہاں کہ 3 قسمیں ذکر کر دی سند کی. ہاں دیکھو خاص، تو پھر عام، تو پھر خاص. تو خاص اقل و افرادن ہوتا ہے نا، تو وہ بنسبت عام کے کیا ہے؟ جیسے بسیط بنسبت مرکب کے، بسیط بنسبت، تو بسیط مرکب سے طبعاً مقدم نہیں ہے. ہاں تو اس نے وضعاً بھی مقدم رکھ دیا، خاص کو سب سے پہلے رکھا، اس کے بعد عام کو رکھا. اچھا تو اب جب مساوی کی باری آ گئی اس کو سب کے بعد رکھ دیا، سب کے 2 وجہوں سے. وہ خاص کو تو اس لیے مقدم کیا کہ وہ بسیط ہے، تو بسیط مرکب سے مقدم ہوتا ہے، تو مرکب کو اس کے بعد رکھ دیا. تو یہ جو مساوی ہے نا، یہ تو وجوداً و عدماً مرکب ہے. اس میں تو ترکیب اتم پائی جاتی ہے. وہ عام جو تھا وہ خاص کے بنسبت مرکب تھا. تو میں یہ کہ میاں جہاں خاص موجود ہے تو عام بھی موجود ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جہاں عام موجود ہو، عام منتفی ہے تو وہاں خاص بھی منتفی ہوگا. یہاں جہاں خاص منتفی ہے وہاں عام بھی منتفی ہوگا. عام موجود ہے تو خاص موجود ہے، لیکن خاص اگر منتفی ہے تو عام منتفی ہے. اور یہاں کیا ہے؟ مساوی میں کیا ہے؟ اس میں تو وجوداً و عدماً ترکیب پائی گئی. کیا خیال ہے؟ اس لیے اس کو سب سے اخیر میں رکھ دیا. آئیسوں میں تو جو بسیط تھا اس کو پہلے، جو اس کے بنسبت تھوڑا سا مرکب تھا اس کو بعد، جو زیادہ ترکیب والا تھا اس کو سب سے آخر میں رکھ دیا. کہتے بڑا یار سمجھدار آدمی ہے، بڑی حسین ترتیب ماتن نے رکھ دی ہے اس میں. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو
وفی بیان المصنف قدس سرہ الاقسام الثلاثۃ حسن، ان 3 قسموں کو جو بیان کر دیا اس میں ایک حسن ہے، حیث ذکر الاول والثالث بصورت الحمل صریحا، کہ دوسرے پہلے اور تیسرے کو صریح حمل کے ساتھ ذکر کیا کہ دیکھو الاخص، ہاں السند الاخص هو ان يتحقق المنع من غیر بدونه من غیر عکس، هو ان يتحقق، تو یہ دیکھو السند الاخص کو موضوع بنا دیا نا، اور یہ باقی اس کے اوپر هو ان يتحقق المنع، یہ اس کے اوپر حمل کر دیا، دیکھا کہ نہیں؟ اچھا من غیر عکس ومع العکس اعم مطلقا او من ومع العکس، یہاں حمل ہے ومع العکس، اچھا اور آگے بھی دیکھیں تیسری کو السند المساوی اللہ ينفك احدهما عن، یہ کیا ہے؟ حمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھو جو اس کے نزدیک اہمیت رکھتا تھا وہاں تو ان کو جملے بنا دیے، اور جو اہمیت نہیں رکھتا تھا، جو حقیقتاً سند نہیں ہے، اس کو گول کر دے، حمل کی طریقے سے اس کو ذکر نہیں کیا، اہمیت نہیں دی، آئی سمجھ میں؟ اچھا والثانی ضمنا لأنهما سندان فی الحقیقت ومقویان للمنع علی التحقیق، کیونکہ یہ جو دو ہے نا، دو وحس اور یہ مساوی، یہ حقیقتاً کیا ہے؟ سند ہے، حقیقتاً کہ حقیقتاً مقوی ہے نا منع کے لیے، اچھا بخلاف الثانی، برخلاف کے اس عام کے، کہ وہ جو عام ہے وہ حقیقتاً سند ہے، ابھی بتایا آپ کو، حیث تقویتہ لتحقق معنی العموم فحسب، اس کی تقویت فی الجملہ ہے لمعنی العموم، معنی عموم کے تحقق کے لیے، تو اس کا عموم متحقق ہو جائے، بس اس کے لیے، منع کو تو تقویت وہ نہیں دیتا، دیا تو فی الجملہ کہیں دیا ہو، تو حقیقتاً تو سند نہیں ہے نا، اس لیے اس کو ضمنی طور پر ذکر کر دیا، اور ان دونوں کو جملے بنا کر مقصودی ذکر کیا ان کا، اور دوسری وجہ میں نے بتا دیا آپ کو، ہاں کہ وہ ابسط ہے، مرکب اس کے نزدیک، عام اس کے بنسبت، اس میں تھوڑی ترکیب ہے، اور مساوی میں